والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین۔ یہ بات میں نے کئی مرتبہ عرض کی ہے کہ قرآن حکیم میں سورہ مزمل کے بعد سے سورۃ الناس تک تمام صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ اس سے پہلے بھی اگرچہ قرآن حکیم کی اکثر صورتیں جوڑوں کی صورت میں ہیں، لیکن یہ کہ کہیں کہیں منفرد مزاج کی صورتیں بھی موجود ہیں۔ چنانچہ مکی صورتوں کا جو سلسلہ سورۃ الملک سے شروع ہوتا ہے 29ویں پارے کے آغاز سے، اس میں سورہ ملک منفرد مزاج کی تھی، پھر جوڑا تھا سورہ قلم اور سورہ حاقہ، اس کے بعد پھر ایک جوڑا تھا سورہ معارج، سورہ نوح، لیکن پھر سورہ جن یہ بالکل ایک منفرد مزاج کی صورت ہے۔ اس کے بعد سے جوڑے شروع ہوئے ہیں مزمل، مدثر، یہاں تک کہ اختتام ہوگا مصحف کا معوذتین، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ ان صورتوں میں آپ یہ نوٹ کریں گے، یہ بھی میں پہلے اجمالاً تذکرہ کر چکا ہوں کہ کہیں کہیں تو یہ جوڑے منفرد ہیں، کہیں کہیں دو دو جوڑوں نے مل کر 4 سوروں کی شکل اختیار کر لی ہے۔ 4 صورتیں یعنی 2 جوڑے، ان کے درمیان مناسبت ہے، مشابہت ہے، مضمون کی یکسانیت ہے، عمود ایک ہی ہے، اس اعتبار سے 4 سورے وجود میں آئے۔ سورہ مزمل اور سورہ مدثر یہ منفرد جوڑا ہے،
لیکن اس کے بعد 4 سورتیں، سورہ قیامہ، سورہ دہر، سورہ مرسلات، سورہ نبا، یہ 2 جوڑے مل کر ایک 4 سورہ کی صورت اختیار کرتے ہیں، اور ان کا جو عمود ہے اور سارا زور جس مضمون پر ہے وہ ہے اثبات قیامت اور انذار آخرت۔ اس کے بعد پھر ایک جوڑا آتا ہے سورۃ النازعات اور سورۃ عبس، یہ ایک منفرد جوڑا ہے۔ پھر جیسے کہ ہم تفصیلاً دیکھ چکے ہیں سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ تطفیف، سورہ انشقاق، ان میں تو بڑی گہری مناسبت ہے ان 4 صورتوں کے مضامین میں، اور یہ پھر ایک 4 سورہ تھا۔ اس کے بعد پھر 3 جوڑے آئے ہیں جو علیحدہ علیحدہ ہیں، اپنی جگہ پر منفرد، مضمون کے اعتبار سے، اسلوب کے اعتبار سے۔ سورۃ البروج، سورۃ الطارق، یہ ایک جوڑا، سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الغاشیہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، یہ دوسرا جوڑا۔ تیسرا جوڑا وہ ہے جو آج ہم شروع کر رہے ہیں، سورۃ الفجر اور سورۃ البلد۔ اس کے بعد آئے گا وہ 4 سورہ کے جس کا ذکر میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں، 4 سورہ نور و ظلمت، سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح۔ ان میں بڑی گہری مناسبت ہے، یہ 2 صورتوں کے 2 جوڑے۔ یہ 4 سورہ نور و ظلمت میں نے آج سے کوئی 10-15 سال قبل یہ عنوان تجویز کیا تھا اور ایک مضمون بھی لکھنا شروع کیا تھا، افسوس کہ اس کی تکمیل کی نوبت نہیں آئی۔ بہرحال اب ہم زیادہ دور نہیں ہیں، آج انشاءاللہ ارادہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ مکمل فرمانے والا ہے کہ ہم سورۃ الفجر کا مطالعہ مکمل کر لیں، کل سورۃ البلد، یہ جوڑا اس ہفتے مکمل ہو جائے تو اگلے ہفتے اس 4 سورہ نور و ظلمت کا جو پہلا جوڑا ہے سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، اس کا مطالعہ کریں گے۔ اب ذرا توجہ کو مرتکز کریں، سورۃ الفجر اور سورۃ البلد، ان کے مابین نسبت زوجیت کے کیا مظاہر ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ نسبت زوجیت کے 2 پہلو ہوتے ہیں، بعض اعتبارات سے اسلوب اور مضامین کی مشابہت ہوگی، جیسے جوڑوں میں ہوتی ہے، جتنے بھی حیوانات ہیں ان کے جوڑے ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں، لیکن ایک اعتبار سے ان میں ایک دوسرے کی تکمیل کا پہلو ہوتا ہے۔ جیسے ایک جوڑا جو ہے حیوانات کا، ان کے باہمی ملنے سے آگے ایک مقصد چلتا ہے، وہ بقائے نسل ہے، اسی طرح یہ جوڑے کے 2 فرد جو ہیں کسی مضمون کے ایک ایک پہلو کو بیان کر کے اس مضمون کی تکمیل کریں گے۔ تو نسبت زوجیت کا ایک رخ ہے مشابہت کا اور اشتراک مضمون یا مشترک اسلوب ہونا، اور دوسرا پہلو جسے ہم کمپلیمنٹری کہتے ہیں، 2 چیزیں مل کر کسی مضمون کو مکمل کر رہی ہیں، اس کا ایک پہلو جو ہے وہ آ جائے گا اس جوڑے کے پہلے فرد میں، اور دوسرا پہلو جو ہے وہ آ جائے گا اس جوڑے کے دوسرے فرد میں۔ اس اعتبار سے نوٹ کیجئے، اور یہ بہت اہم بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ ایک بہت عرصے سے میرے ذہن میں اشکال تھا، اور وہ سورۃ الفجر کی قسموں کے بارے میں۔ ان میں بہت سے اقوال ملے اور میں ابھی تک کوئی رائے قائم نہیں کر سکا تھا۔ یہ دن جو مجھ پر گزرے ہیں زیادہ تر اسی مسئلے پر غور و فکر کرنے میں، اور میں نے الحمدللہ کہ ایک حتمی رائے بنا لی ہے، لیکن اس کے لیے جو کلید مجھے ملی ہے وہ در حقیقت اس جوڑے میں جو ایک مشترک مضمون ہے اس سے معاملہ جو ہے وہ طے ہو جاتا ہے حتمی طور پر کہ ان قسموں سے مراد کیا ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہ قسمیں جو ہیں ان کا اصل مدلول کیا ہے۔ تو پہلے نوٹ کیجئے ان میں اشتراک کیا ہے۔ ان دونوں صورتوں کے بارے میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ ام القریٰ ومن حولہا، یہ جو الفاظ آئے ہیں سورہ شورى میں، ام القریٰ مکہ مکرمہ جس میں قریش آباد تھے، اور اس کے ارد گرد جہاں قریش کے حلیف آباد تھے، ارد گرد کا علاقہ قبائل تھے کہ جو قریش کے تابع تھے، ان کے حلیف تھے۔ یہ ام القریٰ ومن حولہا کا جو ایک مشترک ثقافتی اور تہذیبی پس منظر ہے، اور ان کے اخلاق و اعمال کا جو پس منظر ہے، جو ان کے کردار کی صورت بن چکی تھی، وہ ہے کہ جو ایک مشترک بیک گراؤنڈ ہے ان دونوں صورتوں کا۔ قرآن مجید ویسے تو یہ کہ سارا کا سارا جو ہے عرب میں نازل ہوا، اور عرب کا مجموعی پس منظر جو ہے وہ یقیناً اس کے نزول کے پس منظر میں موجود ہے، جو اس وقت کا تاریخی، ثقافتی، جو ان کے اعتقادی معاملات تھے، جو ان کے اعمال تھے، اخلاق تھے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ ایک مجموعی پس منظر بنتا ہے قرآن مجید کے نزول کا۔ لیکن ان 2 صورتوں میں خاص طور پر 2 پہلوؤں کے اعتبار سے اس معاشرے کا ایک پس منظر بیان ہوا ہے۔ ایک اس پہلو کے اعتبار سے کہ اس میں دولت کی محبت اور
اسی کو بنائے عزت و شرف قرار دینے کا جو مادہ ہے وہ بہت شدت کے ساتھ پیدا ہو چکا تھا۔ یہ گویا کہ دولت پرستی کی ایک کیفیت اس معاشرے میں شدت اختیار کر گئی تھی، اور دولت پرستی کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اخلاق کی پستی، دنات، رذالت، یتیموں کو دھکے دینا، مساکین کو کھانا کھلانا، خود تو درکنار کسی اور کو بھی اس کے لیے آمادہ نہ کرنا۔ پھر یہ کہ جو بھی کچھ مذہبی معاملات ہوں ان کے اندر بھی ریاکاری کا در آنا، وہ اصل روح جو ہے وہ اس میں موجود نہیں رہے گی، بلکہ ریاکارانہ انداز میں اگر کوئی نیکی ہوگی تو ریاکارانہ انداز میں ہوگی۔ یہ جو اخلاقی دنات کا پس منظر ہے، جس کا اصل سبب ہے دنیا کی محبت، جس کا مظہر عتم ہے مال کی محبت، یہ ہے در حقیقت کہ جو سورہ بروج، سورہ فجر اور سورہ بلد کے مابین قدر مشترک ہے۔ خاص طور پر یہ مضمون، اور اس اعتبار سے ذرا نوٹ کر لیجئے، یہ مضمون اگرچہ آیا ہے اس سے پہلے سورہ مطففین میں بھی، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم۔ انکار آخرت کی وجہ سے دناعت اور پستی پیدا ہو جاتی ہے انسان کے کردار میں۔ وہ اگر ناپ اور تول کر لیتا ہے تو پورا پورا وصول کرتا ہے، دوسروں کو ناپ کر اور تول کر دیتا ہے تو اس میں ڈنڈی مارتا ہے، کمی کرتا ہے۔ یہ بھی اخلاق کی پستی کا ایک مظہر ہے۔ اور دوسری طرف یہ مضمون جو ہے ایک پوری سورت کے مضمون کی حیثیت سے آئے گا سورہ ماعون میں، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ سورہ ماعون جو ہے وہ خاص طور پر ان دونوں صورتوں کے لیے کلید کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو یہ تو ہے ان دونوں کے مابین قدر مشترک، جو جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ مضمون واضح ہو جائے گا۔ ایک ظاہری مناسبت اس میں یہ بھی ہے کہ ان دونوں صورتوں میں احد کا لفظ دو مرتبہ آیا ہے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ اسی طرح اگلی صورت میں آپ دیکھیں گے أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ۔ یہ الفاظ جو ہیں جس طریقے سے تکرار کے ساتھ احد جو آیا ہے سورۃ الفجر میں، اسی طرح سورۃ البلد میں ظاہری اسلوب کے اعتبار سے ایک اور قدر مشترک ہے۔ سورۃ الفجر 30 آیات پر مشتمل ہے اور سورہ بلد 20 آیات پر۔ ایک تو یہ کہ پوری جو ہے گنتی یہ آپ کو بہت کم جوڑوں میں نظر آئے گی۔ یہ بات تو آپ کو نظر آئے گی کہ ایک جوڑے کی دو صورتیں جو ہیں ان میں اکثر و بیشتر پہلا فرد جو ہے، پہلی صورت وہ بڑی ہوتی ہے، دوسری صورت وہ نسبتاً چھوٹی ہوتی ہے، اور بعض جگہ پر تو یہ اس قدر متوازن معاملہ نظر آتا ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل 111 آیات، سورہ کہف 110 آیات، سورہ حامیمہ سجدہ 54 آیات، سورہ شورى 53 آیات۔ تو یہ کہ توازن بھی ہو، قرب بھی ہو، اور پہلا فرد جو ہے نسبتاً بڑا، دوسرا فرد نسبتاً چھوٹا۔ لیکن اس کے برعکس بھی ہے، جیسے ہم دیکھ چکے ہیں سورۃ الاعلیٰ، اس کے مقابلے میں آیات کی تعداد جو ہے سورہ غاشیہ میں زیادہ تھی، لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ ان میں ایک توازن ہے، 30 آیات بمقابلہ 20 آیات۔ اور جو اہم تر پہلو ہے وہ یہ ہے ان دونوں صورتوں کی اکثر آیتیں بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اسی طرح اختتام پر جا کر دیکھیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ لیکن سورۃ الفجر کے بالکل وسط میں دو آیتیں آئی ہیں بہت طویل، بلکہ آج میں سوچ رہا تھا کہ ایک عجیب شکل بنتی ہے، اوپر سے ایک مثلث اور پھر اس کے ساتھ نیچے دوسری مثلث برعکس ایڈ کر دیں تو دونوں طرف جو ہے یہ بالکل ٹیپر ہو جائیں گے اور درمیان میں ان کے قاعدے ہوں گے۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 جو بالکل وسط ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ یہ آیت جو ہے اتنی طویل اس سورہ مبارکہ میں جو ہے بہت ہی نمایاں ہے، فرق و تفاوت جو ہے آیت کے حجم کا وہ بہت نمایاں ہے۔ اگلی آیت پھر وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ بالکل یہی معاملہ آپ کو سورہ بلد میں نظر آئے گا، اس کی بھی اکثر صورتیں آیتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، یہ آیت جو ہے آتی ہے، اگرچہ وہاں بالکل وسط میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی بہت ہی نمایاں ہے کہ سائز کے اعتبار سے وہ آیت
بقیہ جو آیات ہیں ان کے مقابلے میں بہت بڑی ہے۔ یہ تو مشابہتیں تھیں جو میں نے گنوا دیں۔ اب جس اعتبار سے یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے سے مل کر کسی مضمون کی تکمیل کرتی ہیں، اس میں 4 چیزیں نوٹ کیجئے۔ سورۃ الفجر کی جو قسمیں ہیں ان کا تعلق زمان سے ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارا تصور زمان و مکان، یہ کائنات جو ہے ٹائم اینڈ سپیس، ان دو کے ساتھ مل کر اس کائنات کا یہ جو بھی موجود ہے عالم، اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ سورۃ الفجر کی قسمیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، کم سے کم 3 تو ان میں سے وہ ہیں کہ جن کا تعلق نمایاں طور پر زمانے کے ساتھ ہے۔ صبح کا وقت ہے، 10 راتیں ہیں، رات ہے جبکہ وہ روانہ ہو جائے یا رات جبکہ اس میں چلا جائے، یہ میں بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ جبکہ سورہ بلد میں مکان، لا اقسم بہذا البلد، یہ ہے گویا کہ مکان اور زمان مل کر ہمارا تصور جو ہے ان موجودات کا وہ مکمل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الفجر میں جو ابھی میں عرض کر چکا ہوں کہ قومی اور اجتماعی زوال اور اس کے انجام کا ذکر جو ہے وہ بہت نمایاں ہے۔ تم لوگ مال سے محبت کرتے ہو، ٹوٹ کر گرتے ہو، ساری وراثت جو ہے وہ سمیٹ کر ہڑپ کر لانا چاہتے ہو، تم لوگ جو ہے یتیموں کی عزت نہیں کرتے، اور تم لوگ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طرف توجہ نہیں دلاتے، پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں گے کہ سورہ بلد میں اب ظاہر بات ہے کہ جب کہیں کسی جگہ پر معاشرہ بحیثیت مجموعی اور اجتماعیت بحیثیت مجموعی فاسد ہو جائے، اس میں زوال ہو، اس میں اخلاقی پستی اور دنات آ جائے، تو اب اس کی اصلاح کی شکل کیا ہوگی؟ کچھ افراد اٹھیں، ابھریں، کمر کسیں، اپنی ذاتی اصلاح کریں، اور پھر مل جل کر ایک جماعت کی تشکیل دیں کہ جس سے اس معاشرے کو تبدیل کیا جا سکے۔ یہ عمل ہے جو سورہ بلد میں آئے گا، یہ تو تفصیل سے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پہلے تو ایک تنگ گھاٹی ہے جسے عبور کرے انسان، گھسے اس میں ہمت کر کے۔ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، پھر ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر ایک اجتماعیت کو وجود میں لائے جو ایمان لائے ہوں اور جو تواصی کر رہے ہوں، وصیت کر رہے ہوں ایک دوسرے کو حق کی، مرحمت کی، باہمی تراحم کی اور صبر کی۔ یہ گویا کہ سورۃ العصر میں جو آگے چل کر آئے گا سلوک اور اصلاح کے لیے جو راستہ ہے، تو یہ حصہ سورہ بلد کا جو ہے وہ سورۃ العصر سے بہت مشابہ ہے۔ تیسرا پہلو جو ہے ان کے مابین ایک دوسرے سے مل کر تکمیل کا، کہ اس سورہ مبارکہ میں اہل خیر کا ایک انجام آتا ہے اچانک اختتام پر۔ پوری سورت کا مضمون بالکل اور ہے، 26 آیات کسی اور رنگ کی، سورہ فجر کی، آخر میں اچانک ایک بات آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے نہ کوئی پس منظر بیان ہوا ہے، اچانک ایک بات آئی ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ ربط کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بے ربط ہے، بالکل ربط ہے، لیکن یہ کہ ظاہری طور پر یہ مضمون اس میں بہت ہی اچانک سامنے آ جاتا ہے، اور اس کے لیے جو سلوک ہے، جو عمل ہے کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ آج آیا ہے سورہ بلد میں۔ تو انجام خیر یہ سورۃ الفجر میں آئے گا، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور جو اس کے لیے سلوک ہے، جو اس کے لیے محنت کرنی ہے، جو اس کا راستہ ہے، وہ نجات کا راستہ کون سا ہے، اس انجام خیر تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، وہ ہے عقبہ میں گھسنا اور پھر ان لوگوں میں شامل ہو کر جد و جہد کرنا کہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ ایک اور یہ ان دونوں کے مابین فرق و تفاوت جو ہے تکمیلی اعتبار سے، تفصیل بعد میں آ جائے گی۔ سورۃ الفجر میں جو ماحول تھا اس وقت کا، مکے کا، قریش کا، اس وقت کا جو بھی میں عرض کر چکا ہوں اخلاقی اعتبار سے دنات اور پستی کا جو عالم تھا، اس کی صرف تاریکی ہی تاریکی دکھائی ہے، اس میں کوئی روشنی کی کرن وہاں ظاہر نہیں کی گئی۔ سورہ بلد میں ایک روشنی کی کرن دکھائی گئی ہے، اگرچہ وہ بھی در حقیقت ملمے کی روشنی تھی، وہ کوئی حقیقی نور نہیں تھا، لیکن ملمے کی حد تک، تفصیل آئے گی کل انشاءاللہ جب سورہ بلد ہم پڑھیں گے۔ اور وہ یہ کہ کم سے کم دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے مال خرچ کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، غریبوں کو کھلانا اور مسکینوں کے لیے خاص طور پر حجاج کی خدمت کرنا، ان کو کھانے کھلانا،
اور اس میں آپس میں مقابلہ بھی کرتے تھے. چنانچہ یہ بات میں نے بارہا آپ کو بتائی ہے کہ ابو جہل سے جب ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ محمد جھوٹ بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا نہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو پھر تم ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ تو اس کا جواب جو تھا بڑا اہم ہے، یہ یاد رکھنے کے قابل ہے. اس نے صاف کہا کہ دیکھو بھائی، ہمارا اور بنو ہاشم کا مقابلہ چل رہا تھا. انہوں نے کھانے کھلائے، ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے. انہوں نے مہمان نوازیاں کی، ہم ان سے بڑھ کر کرتے رہے. اب تک ہم کندھے سے کندھا ملا کر چلے آ رہے تھے، لیکن اب اگر ان کی نبوت کو ہم تسلیم کر لیں تو اس کے معنی تو یہ کہ ہم قیامت تک کے لیے ان کے غلام ہو گئے. یہ بات مجھے تسلیم نہیں. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ گیو دی ڈیول از ڈیو، کم سے کم یہ کہ اسے یہ کریڈٹ دیا جانا چاہیے کہ اس نے بات صاف کی ہے اور اپنے تکبر کا صاف اقرار کر لیا ہے کہ اصل معاملہ جو ہے وہ استکبار کا ہے. ہم ان کے نیچے نہیں ہو سکتے، تابع نہیں ہو سکتے. اس میں جو پس منظر آ رہا ہے وہ بھی سورہ ماعون میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاں جو نیکی بھی تھی، تو جیسے کہ انہوں نے نماز کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، الذین هم عن صلاتهم ساہون، اسی طرح اگر کوئی نیکی تھی الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، یہ اگر کوئی نیکی کرتے بھی ہے تو ریاکاری کے لیے کرتے ہیں. تو سورہ ماعون کو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اسے آپ کلید سمجھیے کہ وہ اس سورۃ الفجر کے اور سورۃ البلد کے جوڑے کو سمجھنے کے لیے ایک کلید کا کام دیتی ہے. اب آئیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کے مطالعہ کا آغاز کرتے ہیں لفظ بلفظ. اور اس میں سب سے پہلے جو حصہ ہے اس کا وہ اقسام پر مشتمل ہے. والفجر ایک آیت مکمل ہو گئی، ولیال عشر دوسری آیت، والشفع والوتر تیسری آیت، واللیل اذا یسر چوتھی آیت، هل فی ذلک قسم لذی حجر پانچویں آیت. گویا کہ 1/6 حصہ اس سورہ مبارکہ کا جو ہے 30 آیات میں سے 5 وہ ان قسموں پر مشتمل. پہلے بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ اقسام القرآن کا مضمون اپنی جگہ پر بہت مشکل مضمون ہے. اس پر واقعہ یہ ہے کہ بڑی مفسرین نے اپنی اپنی محنتیں اپنے اپنے ذوق کے مطابق کاوشیں کی ہیں، لیکن یہ کہ اس موضوع پر بہت ہی مارکۃ الآراء جو کتاب ہے وہ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، الامعان فی اقسام القرآن. یہ کتاب جو ہے عربی زبان میں انہوں نے تصنیف کی تھی. انہوں نے تو اکثر و بیشتر جو بھی تحریریں لکھی وہ عربی زبان میں، سوائے ایک تفسیر سورہ اخلاص کے انہوں نے ساری عمر اردو میں کچھ نہیں لکھا. عربی ان کا جو ہے وہ میڈیم تھا. مولانا اصلاحی صاحب نے پھر ان کی چھوٹی چھوٹی صورتوں کی تفاسیر کا ترجمہ بھی کیا ہے جو مجموعہ تفاسیر فراہی کے نام سے شائع ہے، اور اس کتاب کا بھی ترجمہ کیا ہے، الامعان فی اقسام القرآن، اقسام قرآن کے نام سے یہ کتاب. یہ ہم نے کبھی بڑی کثیر تعداد میں شائع کی تھی. مغالطہ مجھے یہ تھا کہ شاید علمی موضوعات سے لوگوں کو دلچسپی ہوگی، لیکن یہ کہ یہ ذرا ثقیل علمی موضوعات ہیں تو ان سے لوگوں کو زیادہ دلچسپی محسوس نہیں ہوئی. وہ کتاب ہمارے پاس ہے کافی تعداد میں، بلکہ اس کے ساتھ ہی ایک دوسری کتاب، وہ تو ویسے عام فہم بھی ہے لیکن یہ کہ ایک بہت اہم موضوع سے متعلق بھی ہے، اس لیے کہ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے، بلکہ اصلاً کہنا چاہیے یہودیوں نے ایک تحریف کی ہے تاریخ میں کہ انہوں نے کہا کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل نہیں تھے بلکہ حضرت اسحاق تھے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ فضیلت بھی بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہو جائے کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے، بلکہ انہوں نے تحریف کی تورات میں اور ثابت کیا کہ ذبیح اللہ بھی حضرت اسحاق ہے علیہم الصلاۃ والسلام. تو اب اس کی تصحیح انہوں نے کی تھی ذبیح کون ہے، الرأی الصحیح فی من هو الذبیح، صحیح رائے کون سی ہے اس مسئلے میں کہ ذبیح کون ہے. یہ کتاب بھی ہم نے کثیر تعداد میں شائع کی تھی، اب بھی ہیں، جن لوگوں کو دلچسپی ہو وہ حاصل کریں اور پڑھیں. ان قسموں میں جو قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں آئی ہیں، واقعہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے ابھی ابتدا میں بھی عرض کیا تھا کہ مشکل ترین قسمیں یہ ہیں سورۃ الفجر کی. بلکہ میں جو اب آخری مرحلے پر پہنچا ہوں اس قرآن مجید کے مسلسل مطالعے کے دوران، تو میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ایک تو سورہ سبا میں جو واقعات تاریخی آئے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے 2 واقعات ہیں، اسی طریقے سے کچھ اور دوسرے انبیاء کے واقعات ہیں، حضرت ایوب کے واقعات ہیں. یہ ایک تو مشکل ترین مقام مجھے وہ معلوم ہوتا ہے، آج تک بھی میں اسے مشکلات القرآن میں سے شمار کرتا ہوں، اور اس مرتبہ بھی دورہ ترجمہ قرآن جو کراچی میں ہوا میں نے تسلیم کیا کہ یہ جو ہے مشکلات القرآن میں سے یہ مقام ہے. اسی طریقے سے ان آیات کے بارے میں بھی ایک خوف سا مجھ پر طاری تھا کہ اب سورۃ الفجر دور نہیں رہی اور مجھے کوئی نہ کوئی رائے بنانی پڑے گی، لیکن یہ کہ الحمدللہ میں نے وہ رائے قائم کی ہے اور مجھے اس پر پورا انشراح ہے. میں آج جو وہ رائے آپ کے سامنے رکھوں گا اس اعتبار سے بھی کہ مجھے وہ بکھرے ہوئے موتی جو ہے سلف کے اقوال میں مل گئے ہیں،
لیکن ان بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک ڈور میں پرونے کا کام جو ہے وہ یہ جو جوڑے ہونے کی نسبت ہے سورۃ الفجر میں اور سورۃ البلد میں، اور خاص طور پر ان کا جو مشترک ثقافتی اور تہذیبی اور اخلاقی پس منظر ہے جو اہل عرب کا اور قریش کا، ان کے حوالے سے مجھے وہ بکھرے ہوئے موتی جو ملے ہیں سلف کے اقوال میں نے ان کو پرو کر اور ایک مربوط جو ہے وہ ہار کہہ لیں اس کی شکل دے دی ہے۔ اب پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان اقسام سورۃ الفجر کی جو قسمیں ہیں ان کے بارے میں جو مختلف وہ اقوال ہیں ان کا ایک سرسری سا جائزہ لے لیں۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس تفسیر کے دو انداز عام طور پر مفسرین کے ہاں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عمومی انداز میں تفسیر کی کوشش کی جائے، والفجر یعنی صبح کا وقت، رات جیسے کہ رات ہوتی ہے، 10 راتیں کوئی سی 10 راتیں، جیسے کہ میں ابھی تفصیل سے عرض کروں گا، ہر مہینے کے 3 حصوں میں تقسیم کیجئے، پہلی 10 راتوں کی اور کیفیت ہے، ابتدائی حصہ جو ہے وہ تاریک ہوتا ہے، پھر کچھ روشنی ہوتی ہے، درمیانی جو راتیں ہیں جو 10 ہیں ان کی کوئی اور کیفیت ہے، آخری جو ہیں راتیں ان کی کیفیت پہلی راتوں کے برعکس ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے بجائے اس کے کہ تعین کے ساتھ کوئی فجر مراد ہو، تعین کے ساتھ کوئی 10 راتیں مراد ہو، یا اسی طریقے سے شفع اور وتر جو ہے وہ تعین کے ساتھ کوئی مراد ہو، ایک جو انداز رہا ہے خاص طور پر جدید دور کے جو مفسرین ہیں انہوں نے جنرلائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں قدیم مفسرین کے ہاں بھی اور جدید بھی جو لوگ زیادہ اسلاف کے ساتھ متعلق رہتے ہیں اور اپنے آپ کو جوڑے رکھتے ہیں ان کے ہاں ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے معین طور پر فجر سے مراد ایک خاص فجر، 10 راتوں سے مراد ایک خاص 10 راتیں، شفع وتر سے بھی مراد خاص شفع اور خاص وتر، اسی طریقے سے رات سے مراد بھی جس میں کہ واللیل اذا یسر ایک خاص رات یہ مراد ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ان تمام قسموں کے اعتبار سے یہ عموم کے اعتبار سے جو مفہوم لیا گیا وہ بھی آپ کو بتا دوں، اور خصوص کے اعتبار سے جو مفہوم لیا گیا وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے والفجر، اس میں جیسے کہ قرآن مجید میں بعض دوسرے مقامات پر بھی ہے، تو یہ پہلی قسم اور آخری قسم ان کو جوڑا جا سکتا ہے عموم کی شکل میں، یعنی فجر کا وقت میں نے پہلے بھی آپ کو شعر سنایا تھا، اگرچہ اس شاعر کا نام میں اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہتا، میں سمجھتا ہوں کہ زبان جو ہے ناپاک ہو جاتی ہے اس کا نام لینے سے، لیکن شعر اس نے بہت اونچا کہہ دیا، تو شعر تو میں ضرور آپ کو سناؤں گا۔ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی، صبح کا سہانا وقت، اس کی خاص کیفیات، اسی لیے قرآن الفجر کہا گیا ہے، اور قرآن الفجر مشہود ہے، رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو شاید سنایا تھا کہ میرے ماموں مرحوم ان کا بھی ایک شعر بڑا پیارا ہے صبح کے بارے میں، اے نمود سحر جزاک اللہ، آج وہ بے نقاب ہیں گویا، فطرت بے نقاب ہوتی ہے فجر کے وقت، معلوم ہوتا ہے حسن ازل جو ہے وہ بے نقاب ہو گیا۔ تو اس طریقے سے صبح کا وقت اور پھر رات کا روانہ ہو جانا، یہ دو قسمیں جو ہیں، دو اور صورتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں جو ہم پڑھ چکے ہیں جن میں ان دونوں کو ساتھ ساتھ لایا گیا ہے۔ واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر، یہ سورہ مدثر میں، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر، یعنی جب کہ رات جو ہے وہ جا رہی ہو، واپس جا رہی ہو، اور صبح جب کہ روشن ہو رہی ہو۔ اسی طریقے سے سورۃ التکویر میں ہم پڑھ چکے ہیں، واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، رات جب ہے گویا کہ وہ اب سانس لے رہی ہے کہ جیسے کہ دم واپسی ہو کسی کا، اور صبح جب کہ وہ بھی سانس لیتی ہے جیسے کہ اس کے اندر حرکت اور برکت شروع ہو گئی۔ ان دونوں کے حوالے سے میں ایک بات عرض کرتا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ میرا ایک ذوقی ایک معاملہ رہا ہے کہ ان دو قسموں میں اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ جو فترۃ الوحی کی طویل رات تھی وہ اب ختم ہو رہی ہے۔ پوری 6 صدیاں اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ایسی گزری ہیں کہ وحی کا سلسلہ منقطع رہا، دنیا میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں رہا۔ یہ 6 صدیاں پوری اس لیے بن جاتی ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سن 30 عیسوی میں حضرت مسیح اٹھا لیے گئے، اور سن 610 عیسوی میں حضور پر وحی کا آغاز ہوا۔ یہ 580 برس بنتے ہیں شمسی حساب سے، کہ جو قمری حساب سے پورے 600 برس بن جائیں گے۔ تو 6 صدیوں کی طویل رات تھی جس کا کہ سورہ جن میں بھی تذکرہ موجود ہے، کہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید اب کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، اب شاید سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ سورہ احقاف میں بھی ذکر آیا ہے
کہ من بعد موسیٰ، کتاب موسیٰ کے بعد اب ایک کتاب ہے جو نازل ہوئی ہے، جنات نے یہ تذکرہ کیا، تو یہ فترۃ الوحی کی طویل رات واللیل اذ ادبر، یا یہ کہ واللیل اذا عسعس، اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ طویل رات فترت وحی کی ختم ہو رہی ہے، اور والصبح اذا تنفس یا والصبح اذا اسفر، اب یہ وحی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی وحی، نبوت رسالت محمدی کی فجر طلوع ہو گئی۔ یہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے، اس میں بھی میرا ذہن پہلے جاتا رہا ہے کہ کم سے کم ان دونوں قسموں کو تو باہم اسی انداز میں جوڑا جا سکتا ہے، لیکن دو اعتبارات سے یہ مضمون یہاں پر مراد لینا ممکن نہیں ہے، اور جنرلائز کرنا بھی میرے نزدیک سوائے اس کے کہ کھینچ تان کی جائے کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، تکلف ہوگا، تصنع ہوگا۔ وہ دو اسباب کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ درمیان میں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اب اس کو جنرلائز کیسے کریں گے آپ؟ جیسے کہ مولانا مودودی مرحوم نے بھی کیا ہے، مولانا اصلاحی صاحب نے بھی کیا ہے، کوشش کی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں حضرات کے ہاں وہ تکلف ہے، کھینچ تان ہے، کوئی فطری طور پر ربط قائم نہیں ہوتا۔ بہت کھینچ تان کر کے تو آپ دنیا کی ہر دو چیزوں کے مابین کوئی نہ کوئی ربط نکال لیں گے، لیکن یہ کہ کوئی فطری ربط ان کے مابین نہیں۔ اسی طرح والشفع والوتر، اب یہ بھی ایک ایسی شے ہے کہ جن کو ان کے ساتھ جوڑنا، پھر درمیان میں فصل ہے، پھر ترتیب بھی بدلی ہوئی ہے۔ جو دو مقامات میں نے آپ کو بتائے ان میں دونوں میں رات کا ذکر پہلے، صبح کا بعد میں، واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر سورہ مدثر میں، اور سورہ تکویر میں واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، وہاں تو بات جڑتی ہے کہ فترت وحی کی رات ختم ہوئی، دم واپسی پر ہے، اور یہ فجر جو ہے نبوت محمدی کی فجر طلوع ہوا چاہتی ہے، طلوع ہو گئی اس اعتبار سے۔ لیکن یہاں پر تو پہلے ذکر جو ہے وہ فجر کا ہے، والفجر، درمیان میں دو ہیں جن کا کوئی ربط نہیں جڑتا اس مضمون کے ساتھ، اور آخر میں ہے واللیل اذا یسر۔ اس اعتبار سے میرے نزدیک ان کے اندر عموم کا رشتہ تلاش کرنا سوائے تکلف کے اور کچھ نہیں۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس میں جو مراد لی گئی ہے والفجر سے وہ کیا کیا ہے۔ جیسے عرض کر چکا، عمومی انبار سے ہر صبح یا صلاۃ الفجر، بعض حضرات نے کہا اس سے مراد خاص طور پر فجر کی نماز ہے، اس لیے کہ قرآن الفجر اور ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ کچھ حضرات نے بہت دور کی کوڑی جو ہے یوں کہا جا سکتا ہے اس کو کہ فجر العیون، چشمے پھوٹتے ہیں، در حقیقت ان چشموں کی طرف اشارہ ہے۔ یہ تینوں چیزیں میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہیں، لیکن جنہوں نے معین طور پر صبح مراد لی ہے، کون سی صبح؟ وہ ہیں جو چار آراء ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس وقت صرف گنتی کر لیجئے، ان میں سے ایک ہے جو میں پک اپ کروں گا، جب میں نے عرض کیا ہے کہ جن کو میں نے ان بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک ڈور میں پرویا ہے وہ ایک ہوگا۔ پہلی مراد ہے فجر یوم النحر، قربانی کا دن جو ہوتا ہے 10 ذی الحج، اس کی فجر۔ دوسری رائے یہ ہے کہ فجر اول یوم من ذی الحجہ، ذی الحج کا پہلا جو دن جو ہے اس کی فجر مراد ہے۔ تیسری رائے ہے فجر اول یوم من المحرم، محرم کی پہلی فجر، اس لیے کہ اس سے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اور چوتھی رائے ہے کہ اس سے پورا محرم کا مہینہ مراد ہے، اس لیے کہ جیسے کہ ہر دن کے لیے فجر ہے، اسی طریقے سے پورے سال کے لیے محرم کا مہینہ ہے۔ یہ چار آراء ہیں۔ ان میں سے جو میرا اختیار ہے، جس کو میں نے قبول کیا ہے، وہ ہے یوم النحر کی صبح، اور اس کا اصل میں اس ماحول کے ثقافتی پس منظر کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ بات بڑی ادنا تامل کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مکے کی زندگی جو ہے اجتماعی اور ثقافتی، اس میں حج اور اس کے مناسک کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ یہ سالانہ جشن بڑے اہتمام کے ساتھ ان کے ہاں منایا جاتا تھا۔ پوری آبادی تقریباً نکل آئی مکے سے، اور وہ منا اور منا سے آگے عرفات تک لوگ جا رہے ہیں، پھر یہ ایک قافلہ چل رہا ہے۔ وہ 8 ذی الحج کو منا سے روانہ ہوئے، 9 کی صبح کو عرفات گئے، پھر عرفات سے واپسی ہو رہی ہے 9 ہی کی رات کو، پھر مزدلفہ میں قیام ہو رہا ہے، پھر 3 دن یا 4 دن جو ہے پھر منا میں قیام ہے۔ ان کا ایک سالانہ جشن تھا، اگرچہ یہ اصل میں لفظ جو استعمال کر رہا ہوں جان بوجھ کر رہا ہوں، جشن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی مذہبی اور روحانی روح جو ہے وہ تو ختم ہو چکی تھی، لیکن ان کی ثقافتی زندگی کا یہ ایک بہت بڑا ایک اہم مظہر تھا۔ جیسے خانہ کعبہ کو ان کی اجتماعیت میں بڑا دخل تھا، ان کی معیشت میں بڑا دخل تھا، ان کو جو سرداری اور چودراہٹ حاصل تھی پورے عرب میں اس کو دخل تھا، ان کو جو معاشی مراعات حاصل تھی پورے عرب میں اس کو دخل تھا۔
اسی طریقے سے ان کی ثقافتی زندگی، ان کی تہذیبی زندگی، ان کی اجتماعی زندگی کا ایک بہت بڑا مظہر جو ہے وہ حج ہے۔ یہ تمام چیزیں میرے نزدیک حج سے متعلق ہیں، اور ان کے بارے میں آراء ہر جگہ آپ کو مل جائیں گی، لیکن میں نے ان سب کو ہر جگہ ان آراء سے چن لیا ہے۔ اب آئیے لیال عشر۔ لیال عشر کے بارے میں بھی جیسے میں نے عرض کیا ہے، کوئی سی 10 راتیں، پہلی 10 راتیں مہینے کی، ہر مہینے کی درمیانی 10 راتیں، ہر مہینے کی آخری 10 راتیں، جو میرے نزدیک، میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرے نزدیک بالکل مہمل ہے اگر یہ مراد لیا جائے، اور اس کو بہت ہی تکلف کے ساتھ، تصنع کے ساتھ جوڑ ملانے والی بات ہے۔ لیکن خاص جو کون سی 10 راتیں ہیں جو مفسرین نے مراد لی ہیں، نمبر 1 ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں، 10 یوم النحر، اور اس میں خاص طور پر بات نوٹ کر لیجئے کہ اس وقت جب کہ یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں، حج کا اہم ترین جو منسک تھا وہ قربانی کا تھا۔ عرفہ کی اہمیت انہوں نے کم کر دی تھی، بلکہ قریش یہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے عرفات میں جانا ضروری نہیں ہے، ہم حرم والے ہیں، حدود حرم سے باہر کیسے جائیں گے؟ اس لیے کہ عرفہ جو ہے، عرفات کا میدان، وہ حدود حرم سے باہر ہے، ہم تو حرم والے ہیں، حرم کی حدود میں رہیں گے۔ یہ منی ہی میں رہتے تھے، یہ مشقت نہیں جھیلتے تھے عرفات جانے کی اور وہاں سے واپس آنے کی، اور مزدلفہ کی شب جو ہے اس کی مشقت بڑی شدید ہے، تو وہ کہتے تھے ہم مستثنیٰ ہیں۔ اصل جو انہوں نے حج قرار دیا ہوا تھا، حج الاکبر جسے وہ کہتے تھے، حج کا سب سے بڑا دن وہ ہے یوم النحر، وہ ہے در حقیقت جسے، یعنی جس کے ہم بقرعید یہاں مناتے ہیں، عید الاضحیٰ، وہ ہے کہ 10 ذی الحجہ، اس سے پہلے کی 10 راتیں مراد لی گئی ہیں، اور میرا اختیار یہی ہے، میں نے اسی کو قبول کیا ہے، کیونکہ میرے نزدیک یہ ساری قسمیں حج کے گرد گھوم رہی ہیں۔ البتہ اور ایک رائے بھی ہے، محرم کی 2 ابتدائی راتیں ہیں، عشرہ محرم، چونکہ اس کی بھی عاشورہ اور پھر 10ویں محرم کی ایک اہمیت ہے، اس کا روزہ جو ہے یہود رکھا کرتے تھے۔ آج تو ہمارا خیال یہ ہے کہ شاید صرف واقعہ کربلا کی وجہ سے یوم عاشورہ کی اہمیت ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ جو حادثہ کربلا ہوا ہے وہ یوم عاشورہ کو ہوا بھی کہ نہیں ہوا۔ بعض مورخین اسے چیلنج کرتے ہیں کہ وہ جو منزلیں ہیں جن کا تعین کیا گیا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سفر کیا ہے مدینے سے یہ عراق کی طرف جب جا رہے تھے، اس کا حساب جوڑ کر کہا ہے کہ یہ 10 محرم کو یہ بات نہیں جڑتی، واللہ عالم، میں اس بحث میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، لیکن یوم عاشورہ کی اہمیت پہلے سے چلی آ رہی تھی، اور اس کا روزہ یہود رکھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہم اس دن کے زیادہ حقدار ہیں، تم روزہ رکھو، اس لیے کہ 10 محرم ہی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی۔ انہوں نے سمندر کراس کیا تھا جو ان کے عصا کے ضرب سے پھٹ گیا تھا، اور ان کے سامنے جو ہے ان کا دشمن فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ غرق کیا گیا تھا۔ تو یہ یوم عاشورہ کی پہلے سے ایک اہمیت ہے۔ تو بعض حضرات نے یہ جو 10 راتیں ہیں ان سے مراد لی ہے محرم کی ابتدائی 10 راتیں، بعض حضرات نے دوسرے اعتبار سے مراد لی ہیں رمضان مبارک کی آخری 10 راتیں، اور اسی کے حوالے سے شف اور وتر جو ہے اس کو بھی جوڑا ہے کہ اس میں خاص طور پر جو طاق راتیں ہیں ان کی خصوصی اہمیت ہے، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ بھی عشرہ اخیرہ جو ہے رمضان مبارک کا، اس کی طاق راتوں میں ہے۔ تو یہ 3 آراء ہیں، لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ میرے نزدیک ان میں سے قابل ترجیح جو ہے وہ عشرہ اول ہے جو ذی الحجہ کا، کہ پہلی شب سے لے کر اور 10ویں شب تک، اور اس کے بعد فجر، صرف ترتیب بدلی ہے کہ فجر پہلے ہے، لیال العشر بعد میں ہے، لیکن یہ کہ تسلسل جڑ جاتا ہے یوم النحر یعنی 10ویں کی فجر۔ اب اگلے آئیے والشفع والوتر، اس میں تو اتنے اقوال ہیں کہ شفع اور وتر ایک جوڑا، شفع کہتے ہیں جو چیز جوڑے کی شکل میں ہو، جسے ہم جفت کہتے ہیں، جیسے اعداد میں سے 2 4 6 8 یہ 10 تک پھر آگے چلتے جائیں گے، یہ شفع ہے۔ 1 3 5 7 یہ وتر یا وتر ہیں۔ اس لفظ کی بھی 2 قراتیں ہیں، وتر بھی ہے اور ہماری قرات میں عام طور پر وتر ہی ہے۔ یہ حضرت حسن بصری اور حضرت اعمش اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی جو ہے وتر ہے، یہی ہماری قرات میں۔ لیکن ایک قرات جو ہے بعض قراء کے نزدیک وتر بھی ہے۔ یہ لفظ ہمارے ہاں وتر مستعمل ہے نماز کے لیے، نماز وتر۔ ویسے یہ کہ اس لفظ کی یہ دونوں قراتیں وتر بھی اور وتر بھی۔ بہرحال جہاں بھی یہ طاق اور جفت کی کوئی بات نظر آئی ہے، مفسرین نے وہاں پر کوئی نہ کوئی رائے ظاہر کر دی ہے۔ بلکہ جب میں ان چیزوں کا مطالعہ کر رہا تھا، مجھے اپنے 5ویں جماعت کا ایک واقعہ یاد آیا۔ ہمارے ایک استاد تھے، ہندو تھے، جاٹ تھے،
انہوں نے ایک بات یہ سامنے رکھی کہ یہ 5 چیزیں دنیا میں کیا کیا ہیں، ہمیں یعنی ہمارے فکر کو ذرا حرکت میں لانے کے لیے کہ سب لوگ لکھ کر لائیں 5 کا ہنسا کہ دنیا میں کون سی چیزیں 5 بر اعظم ہیں، 5 بڑے سمندر ہیں، اور یہ ستارہ جو ہے اس کے 5 نوکے، اور نہ معلوم میں نے بھی اس زمانے میں بڑی مشقت کی اور 5 کا عدد بنا دیا۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ اتنے اقوال ہیں، بعض مفسرین نے لکھا کہ 36 اقوال ہیں، امام رازی نے 20 نقل کیے ہیں، ان میں سے کچھ میں آپ کو تیزی کے ساتھ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کیا کیا اس کے اندر خصوصی طور پر مراد لیا گیا ہے۔ عام طور پر تو یہ کہ کل مخلوقات یہ شفع ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور وتر یا وتر یہ اللہ کی ذات ہے، وہ اکیلا ہے۔ ایک رائے یہ ہے، ایک رائے یہ ہے کہ تمام اعداد مراد ہیں شفع اور وتر سے، اس لیے کہ عدد یا تو وہ جفت ہیں اور یا طاق ہیں، تو اس سے مراد ہے تمام اعداد، اور اشارہ ہے کل حساب، سارا حساب جو ہے وہ انہی اعداد سے مل کر بنتا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ فلسفہ ازداد ہے، ہر شے کسی اعتبار سے منفرد بھی ہے، وتر بھی ہے، اور کسی پہلو سے وہ کسی دوسری شے کا جوڑا بھی ہے۔ یہ تو عموم کی باتیں تھی، اب خصوص کے ساتھ نوٹ کیجئے کیا کیا آ رہا ہے۔ شفع یوم النحر ہے 10، اور وتر یوم عرفہ ہے، ایک رائے یہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ اصل میں مراد ہے ایام تشریق، یوم النحر کے بعد 2 دن یا 3 دن مینا میں قیام ہوتا ہے، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ، 2 یا 3 دن کا قیام ہے مینا میں، اس لیے کہ 10 تاریخ تو یوم النحر ہے، 9 یوم عرفہ ہے، 8 یوم ترویہ تھا جبکہ مکے سے چلے تھے اور مینا میں آ کر مقیم ہوئے، 9 کو عرفہ ہے، 10 کو یہ یوم النحر ہے، والفجر میں اس کا ذکر آ چکا۔ اب اس کے بعد شفع سے مراد ہے 11 اور 12 ذی الحج، کیونکہ ان میں قیام مینا جو ہے وہ لازمی ہے، وہ تو ٹھہرنا ہی ہے۔ اس کے بعد وتر جو ہے یا وتر وہ ہے 13ویں تاریخ کے، اس میں اختیار دیا گیا ہے جو چاہے ٹھہرے جو چاہے چلا جائے، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ۔ یہ رائے ہے جس کو میں نے اختیار کیا ہے، اس لیے کہ یہ اب دیکھیے ایک ڈور میں جڑ رہی ہیں، فجر یوم النحر کی فجر، لیال عشر ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں، والشفع وہ 2 دن جن میں مینا میں قیام لازم ہے، والوتر یا وتر وہ 1 دن کے جس میں اختیار دیا گیا ہے، کوئی جانا چاہے تو چلا جائے اور چاہے تو وہاں قیام کرے۔ اس کے علاوہ ایک رائے یہ ہے کہ شفع سے مراد ہے آدم و حوا، وہ جوڑے کی شکل میں ہیں، اور وتر یا وتر سے مراد ہے اللہ تعالیٰ، وہ تنہا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ شفع سے مراد جو ہیں کل مخلوقات ہیں جو یا شفع ہیں یا وتر ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ شفع سے مراد ہیں 4 نمازیں کہ جو 2 شفع کی شکل میں ہیں، 2 رکعتیں فجر کی، 4 رکعتیں ظہر کی، 4 رکعتیں فرائض یہاں شمار کیے جائیں گے، عصر کی 4 رکعتیں عشاء کی، اور وتر یا وتر سے مراد ہے 3 جو کہ نماز مغرب ہے 3 رکعتیں ہیں، یا پھر وتر کی نماز ہے، اس میں بھی بالعموم جو ہے 3 پڑھی جائیں گی، یا بعض حضرات 1 وہ بھی وتر ہے، یا پھر 5 ہیں یا 7 ہیں یا 9 ہے، یہ 13 تک کا عدد جو ہے وہ کہیں نقل ہو جاتا ہے، یہ سب وتر ہے۔ ایک رائے یہ کہ شفع سے مراد ہیں درجات جنت جو 8 ہیں، ایک حدیث میں آیا ہے یہ 8 درجے ہیں، اور وتر سے مراد ہیں درکات دوزخ، یہ 7 طبقے ہیں، درجہ کہتے ہیں بلند، ایک سے اوپر دوسرا بلند، تو درجات جنت، اور درک کہتے ہیں نیچے پستیوں کو، تو پستیاں 7 ہیں جہنم کی۔ اسی طرح 7 ابواب کہا گیا ہے جہنم کے لیے، جہنم کے دروازے 7 ہیں، تو وتر سے مراد جہنم، اور 8 جو ہیں دروازے وہ جنت کے ہیں، یہ حدیث میں آیا ہے۔ اسی طریقے سے اب میں مختلف آراء بیان کر رہا ہوں صرف آپ کو تاثر دینے کے لیے کہ یہ کس کس طرح سے ان میں ایک ربط قائم کیا گیا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ شفع سے مراد ہے تمام دن اور رات، اس لیے کہ ایک دن مکمل ہوتا ہے دن اور رات سے، یہ جوڑا ہے، اور جو وتر یا وتر ہے وہ یوم القیامہ ہے، اس کی کوئی رات نہیں ہے، وہ یوم ہی یوم ہے، کتنا لمبا ہے یہ تو اب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن یہ کہ اس کا طول بہت ہے، لیکن اس کے بعد رات کوئی نہیں، اس لیے وہ وتر۔ اسی طریقے سے ایک رائے یہ ہے کہ تمام انبیاء جن کے نام 2 ہیں، حضرت عیسیٰ مسیح بھی ہیں، حضرت یونس ذو النون بھی ہیں،
تو بہت سے انبیاء ایسے ہیں جن کے دو دو نام ہیں، وہ ہیں شفع، اور جن کا ایک ایک نام ہے وہ ہے وتر یا وتر۔ ایک مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ آدم و حوا یہ چونکہ جوڑا ہے، یہ ہے شفع، اور حضرت مریم ان کے ہاں اولاد ہوئی ہے بغیر جوڑے کے، لہذا ان سے مراد ہے وتر یا وتر۔ ایک رائے یہ ہے کہ شفع سے مراد وہ 12 چشمے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک عصا کے ضرب سے پھوٹ بہے تھے، فانفجرت منہ 12 عینا، اور حضرت موسیٰ کے جو 9 معجزے تھے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، یہ گویا کہ 9 کا عدد چونکہ وتر ہے یا وتر ہے، لہذا اس سے مراد وہ ہے۔ ایک رائے یہ ہے، دیکھیے جہاں جہاں آپ کو یہ مل جائے گا وہ سب ہمارے مفسرین نے انہوں نے جمع کر دیے ہیں تمام اقوال۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو ہے، قوم عاد پر جو عذاب آیا تھا، 8 ایام ہے اور 7 لیال ہے، سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام۔